معاف فرما دیجیے گا۔ اب ظاہر انسان ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو آج میں اپنی قضا ادا کرنے آپ کی کابینہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اللہ کریم ہمیں آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ چلیں بھائی، ماشاءاللہ اس مسجد کے حوالے سے، اسی مسجد کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ بھی مجھے بتایا گیا ہے، پہلے چینج کر لیں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ کی راہ میں علماء راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور ماشاءاللہ جامع مسجد مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ احادیث کا یہ مضمون تو ہم نے سنا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی، یہ تعمیر کے وقت اس مسجد میں گنبد اور مینار بنانا تھا، تو ایک خاتون صغیرہ بیگم جن کی خواہش تھی کہ میں اس میں حصہ لوں، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کی بیٹی نے رابطہ کیا کہ ہم اس مسجد کے لیے گنبد و مینار بنائیں گے۔ 3,70,000 روپے جو تھا وہ خرچ تھا، تو کمیٹی والوں نے کہا کہ آپ جتنا ملانا چاہیں ملا دیں۔ اب خاندان والوں نے 370 کی جگہ 4 لاکھ کمیٹی والوں کو پیش کیے، اور کہا کہ جب ہم نے اپنی والدہ کے لیے نیت کر لی کہ ہم مرحومہ کو یہ ایصال ثواب کے لیے یہ بنائیں گے، تو ہماری والدہ ماجدہ خواب میں تشریف لائیں اور مسجد نبوی شریف کا نظارہ کروایا، اور مسجد نبوی کے گنبد اور مینار کی طرف اشارہ کر کے فرما رہی ہیں، دیکھو یہ وہ گنبد و مینار ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ کا گھر جب بھی بنے سبحان اللہ، اس میں ہمیں ضرور آگے بڑھ کر حصہ ملانا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہاں تعمیر جاری ہے، ایک مدنی بہار تو سنی لی ہے، تو ہم سب کو لالچ ہونی چاہیے کہ ایسی مبارک مسجد جس کا نام ہی مدینہ مسجد ہو ہے، تو ضرور اس میں حصہ ملانا چاہیے۔ اللہ کریم جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن پر جتنا درود پڑھتے جائیں برکتیں لوٹتے جائیں۔ میرے آقا کی بڑی خوبصورت حدیث پاک القول البدی میں یہ حدیث موجود ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ ڈائمنشن ذرا سمجھیے گا کہ کتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کے بازوؤں کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم کیا ہے۔ جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایئر کرافٹ کی، جہاز کی کوالٹی اس طرح چیک کی جاتی ہے کہ یہ زیادہ اسموتھ فلائی کرے گا کیونکہ اس کے پر اور لمبے ہیں، اسپین بہت زیادہ ہے۔ مگر یہ کیسا فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے تو دوسرا بازو مغرب میں ہے، اتنا بڑا فرشتہ۔ آقا فرماتے جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں نہر رحمت میں گویا غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ چھوٹی سی چڑیا ہو، وہ پانی میں گر جائے اور اس کے بعد اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے تو کتنے قطرے گرتے ہیں، مگر اتنا بڑا فرشتہ جب وہ پر ہلائے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب کتنے فرشتے ہو گئے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام فرشتے پھر کرتے کیا ہیں؟ وہ تمام فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک درود میں پڑھوں اور اتنی برکتیں، اتنا ملٹیپلیکیشن، اتنی نیکیاں، اور پھر بھی میں سستی کروں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ کاروبار کی تنگی کا شکار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، واٹ ایور جو بھی پرابلم ہے آپ کو، آپ ایک وظیفہ، لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ،
لوگ کہتے ہیں کوئی پڑھنے کا عمل بتائیے. سبحان اللہ. درود پاک. ایک صحابی نے پوچھا نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا 4.5% آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے مگر کچھ اور اضافہ کر لو تو اچھا ہے. 4.5 دن پڑھنے کے بعد بھی کہ حضور بس اب میں آدھا دن جو ہے آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا. آقا نے فرمایا بہت اچھا ہے مگر اور بڑھا لو تو زیادہ اچھا ہے. کہ حضور میں 3/4 پونا دن وقت اپنا نکال کر ضروریات زندگی کے بعد 3rd 4th یعنی میں 75% اپنا وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا. نبی پاک فرماتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کچھ اور بڑھا لو تو زیادہ اچھا ہے. جب اس نے کہا حضور اب میں بس آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، آقا نے فرمایا یہ تمہارے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا. اس سے اچھا وظیفہ نہیں. آپ یقین کریں آسان بھی ہے اور رحمت ہی رحمتیں. شاعر جبھی تو لکھتے ہیں نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. یعنی یقین کریں اتنی حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ دنیا میں، قبر میں، پل صراط پر، روز محشر اور حوض کوثر پر، جنت کے دروازے پر، جنت میں کس کس مقام پر میرے آقا نے کیسے کیسے انعامات کا اعلان کیا ہے کہ جو زیادہ درود پڑھتا جائے گا اس کو کیسا نوازا جائے گا. پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے درود؟ پھر ہم کیوں درود پاک سے دور رہتے ہیں؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں بہت وقت ہے ہمارے پاس. اگر کیلکولیٹ کریں نا تو ہمارے پاس، ہم جو موبائل پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم دوستوں میں گپ شپ میں جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس سے وقت نکال لیجئے. یہ کام کا وقت نہیں، وقت وہ کام کا ہے جو مرنے کے بعد کام آنا ہے. روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائیں گے، گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی گئی حضور نیک گناہگار پچھتائیں گے، یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ گناہ کیے ہوں گے اس لیے پچھتائیں گے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمائے نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جو وقت فضول باتوں میں گزارا اگر اس میں بھی نیکیاں کر لیتا تو اور انعام مل جانا تھا، اور برکتیں مل جانی تھیں. تو اپنی زندگی میں درود پاک شامل کیجئے. میں بڑا غور کرتا رہا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے تو ہر اجتماع میں درود پاک کی فضیلت، ہر درس میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، مگر ہماری زندگی میں درود پاک انوالو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، 2-4 دن پڑھتے بھی ہیں، پھر وہی روٹین، پھر بھول جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہم نے اہتمام نہیں کرتے. ہم نیت کرتے ہیں مگر اس کا اہتمام، اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے. اب اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کر دیں. قبلہ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے. آپ خود بھی دیکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں جب بھی تسبیح آئے گی نا آپ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. تسبیح نہیں ہے تو رہ جائے گا. تو آپ کے جیب میں تسبیح ہو، گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی میں تسبیح رکھیں، آفس پر بیٹھتے ہیں تو آفس کی ٹیبل پہ ایک الگ الگ تسبیح لے لیں. آپ کو لگے گا یار یہ تو 200-400 روپے کا نسخہ بتا رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ آپ کر کے دیکھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنے بیڈ پر، اپنے سائڈ ٹیبل پر جہاں آرام کرتے ہیں وہاں ایک تسبیح رکھ دیں. اب تو چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر آنے لگے ہیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں. یہ تسبیح آپ کو یاد دلائے گی اور جب آپ شام گھر جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے میں نے کتنے درود پاک پڑھ لیے ہیں، میں نے کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا. حدیث پاک میں افضل الذکر جس ذکر کو کہا گیا وہ کلمہ پاک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مدینہ مسجد میں، اے عاشقان رسول جو آپ جمع ہوئے ہیں، باقی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، آج صبح سے رات تک میں نے کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھا؟ ہماری زبان بہت ساری باتیں کرتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتی. درود پاک ہم نہیں پڑھتے، نہ کریں ایسا. ایک بہت بڑی پیاری عظیم ہستی، پچھلے دنوں ان کا وصال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، قبلہ سید حمزہ علی قادری صاحب. ان کا ایک بات مجھے بہت پہلے میں نے سنی تھی، مجھے بڑی پیاری لگی ان کی بات. وہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو ذکر اللہ، اپنی زبان کو کلمہ طیبہ سے تر رکھو، اپنی زبان کو کلمہ پاک کا عادی بناؤ، کیونکہ جس دن زبانیں بھاری ہو جائیں گی، جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، ہم سب کی تمنا ہے نا کہ آخری وقت کلمہ طیبہ زبان پر ہو، اس وقت زبان بڑی بھاری ہو جائے گی، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے انسان کو، مرتے وقت بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر جس کی زبان روزانہ کلمہ پاک پڑھتی رہتی ہے، مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا.
اور اس کو لاجیکلی سمجھیے، اس کو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہیں، جو زبان ذکر اللہ کرتی ہے، یا رسول اللہ کہتی ہے، یا غوث اعظم زبان سے نکلتا رہتا ہے، کلمہ نکلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ابھی کبھی ہم گاڑی میں جا رہے ہوں، موٹر سائیکل میں جا رہے ہوں، اور کوئی اچانک گاڑی سامنے آ جائے، اچانک کوئی حادثہ ہوتے ہوتے رہ جائے، جو ساری زندگی درود پڑھتے رہے، یا رسول اللہ کہتے رہے، ایسے موقع پر ان کی زبان سے جس کو کہیں گے بے ساختہ، اچانک سڈنلی ان کی زبان سے یا رسول اللہ نکلتا ہے، کلمہ پاک نکلتا ہے، یا غوث اعظم نکلتا ہے۔ کیوں؟ عادت تھی۔ اب جب مشکل وقت آیا تو فوراً نکلا۔ اور ایسے بھی بد نصیب ہیں جو سارا دن گالیاں دیتے ہیں، سارا دن بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، ان کا جب ایکسیڈنٹ ہونے لگے، ان کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے، ان کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے، اس وقت بھی بری بات نکلتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو اندر ہوتا ہے نا انسان کے، جب اسے جھٹکا لگتا ہے تو وہی باہر آتا ہے۔ اب میں اور آپ سوچ لیں کہ ہم اپنے برتن میں بھر کیا رہے ہیں؟ بری باتیں، بے حیائیاں، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر معاذ اللہ کفریہ باتیں۔ اللہ نہ کرے مرتے وقت وہ جاری نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں ایمان والا اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، ہماری موت بھی لوگوں کے لیے یادگار ہو، لوگوں کے لیے عبرت نہ ہو۔ اللہ ہمیں عبرت والی موت سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے ہمیں زندگی ایسی گزارنی ہوگی نا۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے کچھ مدنی پھول سننے ہیں۔ اس عظیم ہستی کی شان اتنی عرفہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے کہ آپ جب بھی ان کی بات کریں، جب بھی ان کا تذکرہ کریں، جب بھی ان کے بارے میں پڑھیں یا جانیں، ان کی بات کرتے ہیں تو محبوب کی بات ہو جاتی ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو سرکار کا عشق دل میں بڑھنے لگ جاتا ہے، جب ان کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ کیسی ہستی ہے، یہ فنا فی الرسول کے کیسے مرتبے پر فائز ہیں۔ ضرور ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، مگر ایک بڑا ہی انوکھا، ایک بڑا ہی نرالا واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے والدین ابھی ایمان نہیں لائے، بت پرستی ان کا شیوا ہے۔ اپنے بچے کو پکڑ کر والد صاحب بت خانے میں لے گئے اور کہا بیٹا یہ بت ہیں، ان کو سجدہ کرو، ان کے آگے ماتھا ٹیکو۔ چھوٹا سا بچہ ہے مگر والد صاحب کی بات نہیں مانتا اور ان بتوں سے کہتا ہے اے بتوں، اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، اگر تم خدا ہو تو میں بغیر لباس والا ہوں، مجھے لباس دو۔ بت نے جواب کہاں دینا تھا، اب پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تم خدا ہو تو میں پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ اٹھایا اور پتھر مار دیا، بت اوندھے منہ گر گیا۔ والد حیران ہو گیا کہ یہ بچے کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب تو یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے، مگر یہ بچہ اتنے چھوٹی عمر میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ والد کو غصہ آیا اور ایک تھپڑ لگایا اس بچے کے چہرے پر۔ بڑے غصے میں پکڑ کر والدہ کے پاس، اس بچے کی ماں کے پاس آئے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا، آج بت خانے لے گیا اس کو اور اس نے جا کر وہاں بتوں کی تعظیم کرنے کی بجائے توحید کی، اس کے خلاف باتیں کی۔ ماں نے بڑی عجیب بات کی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ بیٹا کچھ نرالا ہے، کچھ انوکھا ہے۔ جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی اور یہ آواز یہ تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ میں نے یہ غیب سے آواز سنی تھی کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔
یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ آج جس ہستی کی بات کرنی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ عظیم ہستی جو تمام نبیوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل و جو اعلیٰ ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نبی پاک کے ایک ایسے ساتھی ہیں جن کو عاشق اکبر کہا گیا۔ آپ یار غار بھی رہے اور آج میرے آقا کے ساتھ یار مزار بھی ہیں۔ مگر یہ واقعے کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اور بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آج کوئی شخص جس کی عمر 30-40 سال ہو اور وہ ہمیں آ کر اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سنائے، ہم سن تو لیتے ہیں اور سچا آدمی ہو تو یقین بھی کر لیتے ہیں، مگر ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ اتنی پرانی بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی ایسا نہ ہوا ہو، کچھ اور بھی باتیں ہوئی ہوں، کیونکہ بچپن کی بات ہے۔ اب یہی بچپن کا واقعہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک کو سنایا، کب؟ اپنی جوانی کے عالم میں۔ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی پاک اعلان نبوت کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا 40 سال سے زیادہ پیارے آقا کی عمر مبارک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 2.5 سال عمر میں نبی پاک سے چھوٹے تھے، تو more than 38 years آپ کی بھی عمر تھی۔ آپ 35-40 سال پرانا واقعہ پیارے آقا کو سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا، بچپن میں والد صاحب لے گئے تھے اور میں نے یوں کیا تھا۔ اب ذرا سوچئے گواہ کون تھا، بتاتا کون کہ یہ واقعہ سچا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت کی تصدیق کے لیے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر نے سچ کہا ہے، کیونکہ صدق ابو بکر وہو صدیق، آقا ابو بکر نے سچ کہا ہے کیونکہ وہ صدیق ہیں، وہ سچے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شخصیت ہے، کیا مرتبہ ہے کہ آپ بات کریں، آپ واقعہ سنائیں اور اس کی تصدیق کے لیے جبریل امین آسمانوں سے نازل ہو کر آقا سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اچھا، آپ وہ ہستی ہیں جو اعلان نبوت سے بہت پہلے پیارے آقا کے دوستوں میں تھے، نبی پاک کے ساتھیوں میں شروع سے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جوانی گزاری، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے بھی ساتھی ہیں، اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، ویری فرسٹ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں مردوں میں۔ اچھا، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب یہ جو اولین لوگ ہیں، یہ ان کا ایمان لانا بھی ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے یہاں پر ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، غور کیجئے۔ ہم لوگ جن سے لوگ بعض اوقات عزت بھی کرتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں، ہمیں ایک بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ جو عزت ہماری باہر لوگوں میں ہے، کیونکہ لوگ تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں، بیان سن لیا، تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر لی اور ہماری عزت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ گھر والے وہ ہمیں سارا دن دیکھتے ہیں۔ جو عزتیں ہماری باہر ہیں، کیا وہ عزت ہماری گھر میں ہے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ گھر والے ہمارے تمام رنگ روپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور آقا فرماتے سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا بھی اور پروف کیسے کیا کہ جیسے ہی اعلان نبوت ہوتا ہے، مردوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے جو سب سے کلوز ہے، سب سے قریبی دوست ہے، کیونکہ اس نے نبی پاک کا کردار دیکھا تھا، پیارے آقا کی باتیں سنی تھی۔ سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لاتی ہیں وہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی گھر سے ایمان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لا رہے ہیں مولا علی ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا بچپن ہی نبی پاک کی گود میں گزرا ہے۔ گویا پیارے آقا کا گھر میں کردار ایسا تھا، نبی پاک کا جناب سیرت کے پہلو اتنے خوبصورت تھے کہ فرسٹ آف آل ایمان لانے والے ہی گھر کے افراد ہیں۔ اب ہم سوچیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیا اس حدیث پاک کے مصداق ہیں کہ ہم جو
بات کریں وہ گھر والے مانیں، ہمارے کردار سے ہمارے گھر والے مطمئن ہو جائیں۔ کئی اسلامی بھائی، کئی دعوت اسلامی والے اور دیگر لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر والے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر والے مدنی ماحول میں نہیں آتے، ہمارے گھر والے جناب نہیں سدھرتے۔ اس کا بیسٹ فارمولہ یہ ہے، آپ سدھر جائیں، میں سدھر جاؤں، ہم اچھے ہو جائیں۔ ہم جب اچھے ہو جائیں گے ہمارے گھر والے خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ پہلے مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ فرما بردار نہیں ہے، میرا بچہ جناب سچ نہیں بولتا، میرا بچہ نافرمان ہے۔ باپ کو سوچنا چاہیے کیا وہ رب کا فرما بردار ہے؟ والد رب کا فرما بردار بن جائے، بچہ اس کا فرما بردار بن جائے گا۔ والد نماز ایک وقت کی نہ پڑھے اور کیسے تمنا کرتا ہے میرا بچہ نمازی بن جائے، سارا دن جھوٹ بولتا رہے اور کہے میرا بچہ مجھ سے سچ نہیں بولتا۔ اب سوچئے نا، مجھے اور آپ کو نیک بننا ہوگا اگر ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے۔ آج ایک شاید نئی معلومات آپ کے لیے ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا نام تو ابوبکر ہی ہے۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نام ابو بکر نہیں ہے۔ ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے اور اتنی مشہور ہوئی کہ ساری دنیا آپ کو ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان اللہ، میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہیے آمین۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ابو بکر وہ عظیم ہستی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ہی میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مژدہ سنا دیا، یہ انعام عطا فرما دیا کہ اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو شرف ان کو حاصل ہوا ساری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ آپ 4 نسلوں کے صحابی ہیں۔ آپ کے والد بھی صحابی، حضرت ابوبکر صدیق خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ اب ذرا سوچئے، ٹھیک ہے، اب ذرا یاد بھی کر لیجئے کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان، یہ آپ کے والد کا نام۔ اچھا، پھر خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ان کا نام ہے، یہ بھی صحابی۔ پھر آپ کے بیٹے عبد الرحمن، یہ بھی صحابی۔ اور پھر محمد بن عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، یہ بھی صحابی۔ آپ ذرا سوچیں کہ 4 نسلوں کے صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا لقب صدیق پڑھنے کی ایک اور بڑی شاندار وجہ، اللہ اکبر، ایک بہت بڑا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور غلط فہمی کچھ لوگ جو ہوتی ہے ذہنوں میں یا پھیلاتے ہیں وہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج گزار کر جو صبح آئی 27 رجب المرجب کی صبح، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمائی، اور رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے انبیاء کی امامت کر کے واپس آیا اور آسمانوں کی سیر بھی کی۔ اچھا، کچھ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ سارا معاملہ خواب میں ہوا تھا، یہ جسمانی طور پر نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا تھا، مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا صبح اٹھے اور کہ ابو رات تو میں جب سویا نا تو خواب میں امریکہ بھی گیا، یہ ماشاءاللہ جاپان والے بیٹھے ہیں، تو ان کا بچہ اٹھ کے کہے کہ ابو میں جاپان بھی گیا، اس کے بعد اٹلی بھی گیا، پھر مدینہ شریف بھی گیا، پھر داتا دربار پہ لاہور بھی حاضری دی اور اٹھا تو بستر پر ہی تھا۔ تو ابا کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں سارے ہی گھومتے رہتے ہیں، تم نے بھی گھوم لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، دیر از نو پرابلم۔ ڈریم کے اندر، خواب میں تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بندہ ساری دنیا گھومتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا تھا مکے کے کفار کے سامنے کہ میں رات خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں، تو کسی کی اعتراض کی گنجائش بنتی تھی؟ مجھے بتائیے نا، خواب میں تو بہت سارے دعوے ہو سکتے ہیں، مگر کفار مکہ نے تو شور مچا دیا، ہنگامہ برپا کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ ابو جہل کا یہ کانسیپٹ بنا، اس کا یہ ذہن بنا کہ اب تو موقع ملا ہے،
یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اتنا شاطر تھا، اتنا عیار تھا، نبی پاک سے عرض کرتا ہے آپ نے جو ابھی فرمایا مجھے کہ آپ رات بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، اگر اور لوگ جمع کر لوں ان کو بھی آپ یہ فرما دیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا جی میں سب کے سامنے کہہ دوں گا۔ اب مزید اس نے کفار مکہ کو جمع کیا کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کفار جمع ہوئے۔ ابو جہل نے پھر سوال کیا آپ ذرا دوبارہ بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نبی پاک نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر بھی کی ہے۔ اب کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، ان کا یہ عمل بدبختی تھا، ان کا یہ عمل گستاخی تھا۔ مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جو عمل تھا یہ کیا بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا، پیارے آقا کا اعلان کیا تھا؟ کیا نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں مسجد اقصیٰ ہو کر آیا ہوں، یا نبی پاک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں جسمانی طور پر بنفس نفیس خود بیت المقدس ہو کر آیا ہوں؟ اب امید ہے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اور خوبصورت بات تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا۔ اب کفار مکہ نے کہا جناب موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق بڑی محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان کو بہکانے کا بڑا شاندار موقع ہے۔ ورغلانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے، کہا اے ابو بکر جانتے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا پیارے آقا علیہ السلام تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں۔ اچھا ہو سکتا ہے بہت سارے اسلام میں سوچ رہے ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے، تھوڑے حصے میں تو ہم بھی لانڈی ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو مکہ پاک سے بیت المقدس اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر تھا جانے کا۔ اگر گھوڑے پر یا اونٹ پر جانا ہوتا تو 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا، دوسرے لفظوں میں 2 مہینے کا سفر تھا۔ اور پیارے آقا یہ فرما رہے تھے کہ میں تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ تو کفار مکہ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہا پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ کہا اگر نبی پاک کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، اتنی حیران کن بات کی تم تصدیق کر رہے ہو، بغیر کسی جانچ پڑچ کے، بغیر کسی چیکنگ کے فوراً تم نے کہہ دیا وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تاریخی جملے حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کیے۔ آپ فرماتے میرے نبی تو مجھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں کہ آسمان سے جبریل آئے تھے، یہ قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوئے، میرے آقا صبح و شام مجھے وہ خبریں عطا فرماتے ہیں، میں جب ان کو سچ مانتا ہوں تو اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو وہ فرمائیں وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر، کفار اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ وہ دن تھا حضرت صدیق اکبر صدیق مشہور ہو گئے، ساری کائنات میں آپ کا نام مشہور ہو گیا۔ اب 2 کانسیپٹ سامنے آ گئے ہیں، امید ہے زندگی بھر کے لیے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ آج بھی شب معراج آتی ہے، آج بھی نبی پاک کی جناب یہ مبارک رات جب آتی ہے تو آپ کو 2 قسم کے لوگ نظر آئیں گے، کچھ حشاش بشاش نظر آئیں گے، کچھ خوش و خرم نظر آئیں گے، کچھ تصدیق کرتے نظر آئیں گے، کچھ جھومتے نظر آئیں گے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام ہیں، ان کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ کچھ پریشان نظر آئیں گے، کچھ سوال کرتے نظر آئیں گے، کچھ ڈسٹرب نظر آئیں گے۔ اب وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کس خیالات کے حامی ہیں۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زمانے میں بھی ابو جہل کا کام یہ تھا، کنفیوژن کریٹ کرنا۔ عاشقان رسول اس وقت بھی ماننے والے تھے، آج بھی ماننے والے ہیں۔ ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکنڈیشنل ایکسیپٹنس سے، بلا کسی شرط آپ نے مانا نا، آقا نے کہا سچ کہا، دیٹس اٹ، ختم۔ یہ پنجابی لوگ جو بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں۔ ہاں منن والے بن جاؤ نا۔ جب نبی پاک کا فرمان آ گیا، حدیث آ گئی سامنے، صحابہ کا قول آ گیا، میری آپ کی عقلیں کیا ہیں؟
ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ آتش نمرود تھی نا، عقل تو یہ کہتی تھی کہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، ارے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، ایسی آگ تھی۔ مگر کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچتی رہی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی۔ آج کل بڑا یہ کانسیپٹ چل رہا ہے، تو میں چاہ رہا تھا چلیں حضرت ابوبکر صدیق کا فیضان مل رہا ہے تو کچھ اور عرض کروں۔ آج زیادہ پڑھ لکھ لیا لوگوں نے، تو اب سوالات بڑے آ گئے ہیں ذہنوں میں، جناب یہ لاجک کیا ہے؟ شریعت کے اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ جناب عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، مرد کو طلاق کا حق کیوں ہے؟ عورت کو ورثے میں ایک حصہ کیوں ملتا ہے تو جناب مرد کو 2 حصے کیوں ملتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، ہم نے جب اللہ پر ایمان لائے تو کیا اللہ کو دیکھا ہم نے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، جنت پر ایمان ہے، دوزخ نہیں دیکھی، اس پر ایمان ہے، قیامت آنے والی ہے، ہم نے دیکھا نہیں کیسے آئے گی، پھر بھی ایمان ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں تو شاید کوئی ہو جس نے دیدار کیا ہو، ورنہ دیدار نہیں کیا پھر بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جبریل امین یہ قرآن لے کر آئے، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، سب چیزوں پر ایمان لے آئے۔ اب جب احکام شریعت سامنے آئے تو پھر سوال کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ جب اللہ اور رسول کے احکام مل جائیں، قرآن و حدیث کی باتیں سامنے آ جائیں، لاجک تلاش نہیں کی جاتی، عمل کیا جاتا ہے، لبیک کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ سوال و جواب اور لاجکس میں جاتے ہیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اطمینان قلب نصیب فرمائے، اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور سکون قلب کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب عاشق اکبر کی بات ہو اور غزوہ تبوک کی بات نہ ہو، غار ثور کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ یقین کریں جب بھی ان کی سیرت کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے نا، وقت ختم ہو جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے، دل بھی نہیں بھرتا ہے، جی اور چاہتا ہے ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ کیا عظیم ہستی ہیں۔ اچھا، بہت سارے صحابہ نے، بلکہ ساری کائنات نبی پاک کی شان بیان کر رہی ہے، فضائل بیان کر رہے ہیں، سیرت نگار لکھ رہے ہیں، صحابہ کی کئی حدیثیں ہیں، کسی نے پیارے آقا کے چہرے کو بیان کیا، کسی نے نبی پاک کی گفتگو کو بیان کیا، معجزات بیان کیے، پیارے آقا کی شان میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ چند عظیم صحابہ وہ ہیں جن کے فضائل خود نبی پاک نے بیان کیے ہیں۔ غلام آقا کی بات کرے تو یہ غلامی کا حق ہے، مگر اس غلام کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جس کے فضائل خود نبی پاک بیان فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1-2 حدیثیں ہی سناؤں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک بار پیارے آقا فرماتے سنو، بے شک صحبت اور مال میں، بے شک صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آقا فرماتے ہیں اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں پہلے گھروں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، تو آقا نے فرمایا اب کسی کی کھڑکی، کسی کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلے گا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی مدینے شریف جائیے تو ایک باب السلام ہے جہاں سے عاشقان رسول روضہ رسول پر سلام دینے جاتے ہیں۔ باب السلام کے بالکل برابر میں ایک اور دروازہ ہے، ضرور جائیے گا، اس دروازے کا نام ہی باب ابو بکر ہے۔ اندر جائیں تو سیدھی طرف ایک بڑی سی کھڑکی نما فریم لگی ہوئی ہے، اور وہ کھڑکی یاد دلاتی ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا اور ان کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ سامنے دیکھیں حضرت ابو بکر کے گھر میں کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں تو بی بی عائشہ کا حجرہ نظر آتا ہے جہاں میرے آقا جلوہ فرما ہوتے تھے، گویا محبوب کو دیکھا کرتے، آقا کا جلوہ دیکھا کرتے، اپنی کھڑکی سے نبی پاک کا دیدار کیا کرتے۔ یہ محب اور محبوب کی بات ہے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب، سیرت کو ضرور پڑھا کریں، لیکن مشورہ دوں گا غزوہ تبوک کو تو ضرور پڑھ لیجئے، 1 سے زائد بار پڑھیے۔ اس کو جیش اسرت بھی کہا گیا، تنگی والا غزوہ۔ اس غزوے میں کیا ہوا، اس جنگ میں کیا تھا، مسلمانوں کو جانا تھا تبوک۔ آج بھی اگر مدینہ منورہ سے تبوک جائے نا، تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے،
میں جب تک تبوک گیا نہیں تھا تو مجھے اندازہ نہیں ہوا. جب ہم تبوک گئے تقریباً 12 سے 13 گھنٹے گاڑی چلے جب جا کے یہ راستہ طے ہوتا ہے. وہ بھی اب روڈ بڑے اچھے بن گئے. 900 کلومیٹر, تقریباً لاہور 1000 کلومیٹر ہے یہاں سے, آپ یوں سمجھ لیجئے. اچھا پھر گرمی, عرب شریف کی گرمی جو ہے, جون جولائی کی گرمی بہت بہت زبردست. اس گرمی میں گھوڑے اور اونٹوں پر سفر تھا, مگر گھوڑے بھی تھوڑے اونٹ بھی تھوڑے, اور 30,000 کا لشکر تھا. مسلمانوں کو سامان کی بڑی تنگی, اس کا نام بھی جیش اسرت, ماشاءاللہ طلباء بھی بیٹھے, اسرت کہتے تنگی کو. اس وقت تنگی تھی, مال و اسباب نہیں تھا. تو اب کیا ہوا, نبی پاک نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. مال کی حاجت تھی, صحابہ کرام نے کمال کر دیا. صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے کا ڈھیر لگانا شروع کیا. کوئی گھر سے کچھ لاتا, کوئی کچھ لاتا, کوئی پیسے لاتا, کوئی اناج لاتا, ڈھیر لگنا شروع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنو حضرت عمر کا پہلے مرتبہ سن لو, پھر ان کی خواہش سن لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے بارے میں فرماتے, جس کا مضمون ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. لک ایٹ دا اسٹیٹس, مرتبہ دیکھو آپ. اور حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس ان دنوں مال زیادہ تھا, پیسے تھوڑے اچھے تھے, تو میں نے تمنا کی کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاتا ہوں. ہر بار ابو بکر ہی آگے نکل جاتے ہیں, آج میں نیکیوں میں آگے نکل جاتا ہوں, زیادہ مال لے جاتا ہوں. کیا کیا پتہ ہے حضرت عمر نے؟ 50% اپنے مال کا 50% نکالا اور آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آج بھائی لوگوں سے 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے, دل بیٹھ جاتا ہے. جن کی زکوٰۃ زیادہ نکلے نا, ہاں یہ مال زیادہ ہونا کتنا تکلیف دہ. سنو ہمیں تو رابطہ ہوتا ہے نا, کئی اسلام میں بعض اوقات حسرت کرتے ہوں گے یار اس کے پاس اتنے پیسے ہیں. بھائی زیادہ پیسے اگر آ بھی جائیں, اللہ سے اگر مال کی دعا کرو تو ساتھ دل کی بھی دعا کرو کہ یا اللہ رزق حلال والا مال دینا, تو تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی دینا. پیسہ آ جائے تو اچھا خاصا بندہ زکوٰۃ میں بھی پریشان ہو جاتا ہے. ملتے ہیں لوگ, او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن جائے گی, 10 لاکھ. ایسا لگ رہا ہوگا بیچارے کا دل نہ بیٹھ جائے. او اللہ کے بندے, تیری 10 لاکھ زکوٰۃ بنی کیوں کہ اللہ نے تجھے 4 کروڑ دیے ہیں نا. اس 4 کروڑ کا شکر ادا کر, جب جا کے 10 لاکھ زکوٰۃ بنی. زکوٰۃ بھی دے, ساتھ سجدہ شکر بھی کر کے مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. پیسے دیتے ہوئے دل تمہارا بھاری ہو جاتا ہے. جس رب نے مال دیا اس سے 2.5% نہیں نکلتے. حضرت عمر 50% لے گئے, پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچے, حضور یہ لایا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور 50% لایا ہوں, آدھا آپ کے پاس لایا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. اچھا حضرت عمر کے اس جملے سے کچھ اور مدنی پھول, کیا انہوں نے کہا؟ پیسے زیادہ تھے تو کیا کرنا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ پیسے تھوڑے ہوں تو گناہ تھوڑے ہوتے ہیں, جیسے جیسے مال بڑھتا جائے ایسے ایسے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے بڑے عرصے سے ارمان تھا وہ والا کام کرنے کو, وہ عیاشی کرنا تھا, وہ ارمان پورے کرنے تھے, پیسے ہی نہیں تھے. اب بانڈ لگا ہے, اب بونس ملا ہے, اب تنخواہ بڑھی ہے, اب جناب یہ شوق پورا کرنا ہے. اللہ کے بندے, تجھے رب نے نعمت دی تو اسی کو ناراض کرنے چلا ہے؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے. ہمارے پیسے بڑھتے, ہماری نعمتیں بڑھتی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمارے سجدے بڑھتے نا. اللہ نعمتیں بڑھاتا, ہم شکر بڑھاتے. اللہ نعمتیں بڑھاتا, ہم اس کو راضی کرنے والے کام بڑھاتے. مگر آج جس کو نعمتیں زیادہ ملتی نظر آتی ہیں اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی عیاشیاں بڑھ جاتی ہیں, اس کے پیر ہی زمین پر نہیں رہتے. پہلے تو ہاتھ بھی ملاتا تھا, پوچھتا بھی نہیں ہے, کیونکہ جناب اب اس کی ٹوری دوسری ہو گئی. استغفر اللہ. کوئی نوکری کرتا ہو بندہ, مثال دیتا ہوں آپ میں سے جو جاب کرتے, میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. آپ کا جو باس ہو, سپروائزر ہو, یا جو بھی فیکٹری کا اونر ہو, آپ کو بلائے اور بلا کر کہے آج سے تمہاری تنخواہ ڈبل, یا بلا کر آپ کو کہے آج آپ کو یہ 50,000 کا میں بونس دیتا ہوں. سچ بتائیں پہلے تو خوشی بہت ہوگی, پھر اس صاحب کا کتنا شکریہ ادا کرو گے آپ. یار بیٹھے بٹھائے تنخواہ ڈبل کر دی, بیٹھے بٹھائے بونس دے دیا, اب میں اس بندے کو ناراض نہیں کروں گا, یار اتنا بڑا خیال رکھا ہے اس نے. دنیا میں تمہیں کوئی تھوڑا دے دے تم اس کا خیال رکھتے ہو کہ وہ ناراض نہ ہو. رب روز نعمتیں دے رہا ہے, تم اسی کو ناراض کر رہے ہو. ہم سوچے نا, جب بھی ہمیں نعمت ملی ہم نے کیا کیا ہے. بچے کی شادی ہو, گھر میں خوشی کا موقع ہو, ہونا کیا چاہیے تھا؟
کہ میرے گھر میں شادی ہوتی میں اور صدقہ دیتا اور خیرات دیتا اور سجدے کرتا. یا اللہ لاکھوں جوڑے لاکھوں نوجوان بچے بچیاں بے رشتہ ہیں, تو نے میرے بچے کے رشتے کی نعمت مجھے عطا کی ہے, میں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا, مگر مجھے بتاؤ شادی میں وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے, وہ کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کرتے, وہ کون سا برا کام ہے اللہ کو ناراض کرنے والا جو ہم نہیں کرتے. یہ عقل مندی ہے, نعمت رب نے دی, ہم اسی کو ناراض کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پیسے زیادہ تھے, تمنا یہ تھی کہ آج نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں, اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نیکیوں کی کمپٹیشن کریں نا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے انتظار تھا ابو بکر کیا لاتے ہیں. سنو عاشق اکبر کا کیا انداز تھا. آپ کاندھے پر ایک پوٹلی سامان کی اٹھائے, ایک سامان کا گویا بورا اٹھائے آئے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا سب لے آیا. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا وہ شاعر اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آپ راضی رہیں, اللہ راضی رہے, کچھ نہیں چاہیے, سب لے آیا ہوں. سنو آج جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, سنو صدیق اکبر کا جذبہ کیسا تھا. اپنے کرتے کے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے, گھر میں کچھ نہ چھوڑا, کرتے کے جو بٹن تھے وہ بھی دے دیے اور کانٹے لگائے. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. پیارے آقا نے جبریل امین کو دیکھا, ان کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں. کہ جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہے, یہ آج تم نے کیسا پیراہن پہنا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا صرف میں نے نہیں, آج اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ہی ایسا لباس پہنا. آقا ابو بکر کو اللہ کا سلام پیش کیجئے اور فرمائیے کہ رب پوچھ رہا ہے, اے ابو بکر کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمت دیکھے حضرت ابو بکر صدیق کی, اللہ سلام بھیج رہا ہے. آج میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ دیکھو, اللہ صدیق اکبر سے پوچھ رہا ہے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ بات کی تو آپ زار و کتار رونے لگے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں راضی ہوں آقا, میں راضی ہوں. ایک اور اہم بات کہنا چاہوں گا, جو لوگ کہتے ہیں رائے خدا میں خرچ کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, مجھے بتاؤ نا, حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار نہیں, ایک سے زائد بار اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا, سارا کا سارا. کیا آپ بھیک مانگتے تھے؟ کیا آپ کا سارا مال ختم ہو گیا؟ ارے اللہ اور عطا فرماتا ہے, غیب کے خزانوں سے دیتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مال ختم نہیں ہوتا اور اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تھے صحابہ, اپنا سب کچھ. میں اور آپ شعر پڑھتے ہیں, میں اور آپ نعتیں سنتے ہیں, جھومتے ہیں, وہ اس کے مصداق تھے. اگر کوئی کہے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں بیان کر دو, تو وہ شاعر کا شعر ہے نا, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے, تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. بس ایک ہی مقصد تھا کہ نبی پاک راضی ہو جائیں, آقا خوش رہیں, نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچے. ہجرت مدینہ کا وہ موقع کس کو یاد نہیں ہے. نبی پاک اور سیدنا ابو بکر صدیق رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں, دشمن پیچھے تلاش میں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, پھر کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, کبھی تم دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو, کبھی آگے کبھی پیچھے, ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتے حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کر دے گا
آقا میں دائیں طرف آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خیال ستاتا ہے کہ نہیں کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ کرتے، میں بائیں طرف آ جاتا ہوں. حضور جب یہ دل میں خیال آتا ہے کہیں آگے سے دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، میں آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے نہیں کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، میں پیچھے آ جاتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ دشمن حملہ کرے تو مجھے تکلیف نہ ہو اور تم سامنے آ جاؤ؟ کہتے حضور اللہ کی قسم میری یہی تمنا ہے، آپ کو آنچ نہ آئے. ابو بکر کا سینہ حاضر ہے، جو کچھ ہونا ہے مجھے ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو. اے وہ لوگوں جو نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سیدنا صدیق اکبر نے یہ ایک سے زائد بار پروف کیا کہ انہیں سب قبول تھا. ان کی جان بھی نبی پاک پر قربان، ان کا مال بھی آقا پر قربان. آج مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے نا کہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھنا، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ میرے علاقہ بڑا چھوٹا سا ہے، کسی اچھے علاقے میں گھر مل جائے، موٹر سائیکل پر گھومتا ہوں، اچھی گاڑی مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے. سنو، عاشق اکبر سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ کی زندگی کی بڑی خواہشیں کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں. اللہ اللہ اللہ، سیکھو ان کی سیرت سے. آپ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. کہتے میری زندگی کی 3 ہی تمنائیں ہیں. النظر الیک، بس میں اپنے آقا کو دیکھتا رہوں، نبی پاک کا دیدار کرتا رہوں. وانفاق مالی علیک، میں پیارے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. والجلوس بین یدیک، بس ان کے قدموں میں بیٹھا رہوں، ان کے سامنے موجود رہوں. دیکھو اللہ نے 3 تمنائیں کیسی پوری کی. اپنے اس عظیم بندے کی یہ 3 تمنائیں کیسی پوری ہوئی. پڑھیے حدیث کی کتابیں. صحابہ کہتے جب نبی پاک خطبہ دیتے سارے صحابہ سر جھکا کر سنتے، کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی تھی. نبی پاک کے جلال نبوت ایسا تھا کہ آقا کا دیدار کر سکے. حضرت ابو بکر میرے آقا کے خطبے کے دوران بھی نبی پاک کو دیکھتے رہتے. آقا ابو بکر کو دیکھ کر مسکراتے، ابو بکر میرے آقا کو دیکھ کر مسکراتے. صرف ایسا ہی نہ ہوا، ساری زندگی تو دیدار کیا. ارے غار ثور کی وہ رات کیسے بھول جائیں جب نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. کبھی غور کیا ہے جب کوئی کسی کی گود میں ہو اس وقت کیسا دیدار ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. اس غار ثور کی رات جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر اس عبادت میں مصروف تھے جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. ون اینڈ اونلی حضرت ابو بکر صدیق اس عبادت میں مصروف تھے کہ جلوائے جانا دیکھ رہے تھے. ذرا تصور تو کرو کیسے پلکیں دیکھی ہوں گی، کیسے آنکھیں دیکھی ہوں گی، کیسے رخسار دیکھا ہوگا، کیسے مبارک لب دیکھے ہوں گے، دور و نزدیک کے وہ کان کیسے دیکھے ہوں گے، پیارے آقا کی چمکتی پیشانی کو کتنا قریب سے دیکھا ہوگا. ارے تمنا یہی تھی، النظر الیک، نبی پاک کا جلوہ دیکھتا رہوں. اللہ نے اس عاشق کی خواہش کو کیسے پورا فرمایا. وانفاق مالی علیک، اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں. آپ نے دیکھا نا غزوہ تبوک میں، سنا نا، سب کچھ تو لٹا دیا. اللہ نے یہ تمنا بھی پوری کر دی. والجلوس بین یدیک، آقا کے قدموں میں موجود رہوں. ارے ساری زندگی موجود رہے، غار میں بھی غار ثور میں آقا کے ساتھ رہے. اور اللہ نے یہ عاشق اکبر کی تمنا کیسی پوری کی کہ آج مزار میں بھی ساتھ ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا سنو، کیسی عظیم ہستی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں بروز قیامت جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، سب سے پہلے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے نکلوں گا. میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے. اور ایک بار نبی پاک صحابہ کے سامنے اس عالم میں آئے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. فرمایا لوگوں دیکھ لو جس طرح آج ہم آئے ہیں اس طرح محشر کے دن بھی ساتھ آئیں گے. ہائے ہائے ہائے، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ہم تو تمنا کرتے کہ آقا کا محشر کے دن دیدار ہو جائے، کوئی قرب نصیب ہو جائے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے.
اور یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ آقا کہتے ہیں میرا ہاتھ تھامے ہوں گے محشر کے دن. اللہ صدیق اکبر، حضرت عمر اور ان تمام صحابہ کے صدقے ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بھی محشر میں نبی پاک کا پڑوس نصیب فرمائے. کس آپ کی عظمت کی بات کی جائے. اب جب غار ثور کا یہ سفر چلتا رہا، اب آپ میں سے جو غار ثور گئے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. یہ پہاڑ آسان نہیں ہے. آج کوئی دشمن پیچھے نہیں ہوتا، مگر آج بھی چڑھنا بہت مشکل ہے. بزرگ آدمی تو بڑی مشکل سے چڑھ سکتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق کی نصیب دیکھو. آقا سے کہتے ہیں آقا کانٹے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، آپ جائیں گے تو کہیں آپ کے مبارک پیر زخمی نہ ہو جائیں، حضور میرے کاندھوں پر تشریف لے آئیں. آقا کو کاندھوں پر بٹھاتے ہیں. یہ پورا سفر نبی پاک کو کاندھوں پر بٹھا کر طے کرتے ہیں. جب غار کے قریب پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور آپ باہر ٹھہریے، پہلے میں اندر جاؤں گا، کوئی سانپ کوئی کیڑا نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے. غار کو صاف کرتے ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کرتے ہیں، سوراخوں میں ان سوراخوں میں چادر کے ٹکڑے ڈال کر ایک دو سوراخ بچ گئے، اپنا پیر رکھ دیا. نبی پاک سے عرض کیا حضور تشریف لائے. پیارے آقا تشریف لائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک چکے تھے، آرام فرمانا چاہتے تھے. جبریل امین کی گود میں آرام فرمانے لگے. اللہ اکبر. نبی پاک تو رحمت للعالمین ہے نا. آقا سے انسان تو انسان، جانور بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، جنات بھی نبی پاک کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھتے ہیں. اب وہاں ایک عاشق رسول سانپ بھی موجود تھا، عرصے سے منتظر تھا کہ کونین کے والی آئیں گے، ان کا دیدار کروں گا. مگر صدیق اکبر نے پیر رکھ دیا تھا، بل سے نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. بڑی کوشش کی، کئی بار آپ کے جسم کو، آپ کے انگوٹھے کو ٹھوکر ماری، پش کیا کہ آپ انگوٹھا ہٹا دیں. آپ نے نہ ہٹایا. اب اس سانپ نے کاٹ لیا. ذرا غور کیجئے، کہنا آسان ہے، کسی کو سانپ کاٹ لے آدھا تو بندہ خوف سے ہی مر جاتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد جان نکل جائے گی. صدیق اکبر اب امتحان میں ہیں، نبی پاک گود میں ہیں، سانپ نے کاٹ لیا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ جناب جان بچانا فرض ہے، پیارے آقا کو جگا دیا جائے اور عرض کی جائے کہ حضور سانپ نے کاٹا ہے. عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ عشق اور عقل میں گویا کشمکش ہے، مگر آپ عاشقوں کے امام ہیں. آپ نے کب جان کی پرواہ کی ہے؟ آپ نے سب کچھ لٹا دیا تھا. آپ نے سوچ لیا جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کو نہیں جگانا. مگر آپ کو تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو ہے، وہ آنسو نبی پاک کے مبارک رخساروں پر گرے. آقا کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں. ارشاد فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر جلدی کسی ایمرجنسی وارڈ میں جاؤ، جلدی جاؤ کسی ہاسپٹل کے پاس اور جا کر کسی طبیب سے علاج کراؤ. نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، مبارک تھوک نکالا، حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر لگایا. سانپ کے درد، جو کاٹنے کا درد تھا وہ بھی جاتا رہا، زہر بھی جاتا رہا. اچھا میں نے کہا نا واقعات تو بہت طویل ہیں، ہم اختتام کی طرف آتے ہیں. اس واقعے سے جہاں عشق رسول کی ایک عظیم داستان سیکھنے کو ملتی ہے، وہاں ایک بڑی خوبصورت عقیدے اور ایمان کی بات بھی ملتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا عالم تو آج کوئی نہیں نا کائنات میں. آپ تو خلیفہ اول ہیں، نبی پاک کے ایسے زبردست ساتھی، ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہے. شریعت تو کہتی ہے جان بچانا فرض ہے. یہاں بھی علماء نے لکھا کسی کی جان جا رہی ہو اور اگر بغیر کھائے پیے مر جائے گا تو مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے. پیاسا مر جائے گا تو اب تھوڑی سی شراب، اتنی شراب پی لے کہ پانی نہیں ہے، حرام ہے شراب، مگر اب پی لے تاکہ جان بچ جائے، کیونکہ جان بچانا فرض. حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جان بچانا فرض ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. ایک ایسا ہی واقعہ مقام صحبہ پر مولا علی کے ساتھ پیش آیا نا. مولا علی کی گود میں نبی پاک آرام فرما ہے. نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، فرض ہے نماز پڑھنا. مولا علی سے بڑا عالم کون ہے؟ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر مولا علی نے کیا کیا؟ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کو آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. آقا نے کیا کیا؟ ان کو اپنا مبارک لعاب لگا کر جان لوٹا دی اور یہاں دعا کر کے گیا دن پھرا دیا. سورج واپس پلٹایا، مولا علی نے عصر کی نماز ادا کر لی. میں کچھ سپیڈ میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، مگر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں امام، اب یہ جب گتھی نہ سلجھا کرے نا
کہ دونوں طرف فرض تھی، وہاں نماز فرض تھی یا جان بچانا فرض تھا، یہ دونوں عظیم صحابہ نے یہ فرض کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے فرض سب سے اہم عبادت ہے، پورا کرنا ہے، مگر یہ عظیم صحابہ تھے، انہوں نے فرض چھوڑ دیا۔ اب جب یہ گتھی نہ سلجھے نا تو بریلی کے تاجدار کے قدموں میں حاضری دے لیا کرو۔ عاشقوں کے امام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے چند اشعار میں ہی ساری بات سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے تیری نیند پر نماز قربان کر دی، اور وہ بھی عصر کی نماز جو بڑی اہم ہے، اور صدیق اکبر نے غار میں آپ پر جان قربان کر دی، جان بچانا تو اہم فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، تھوک مبارک لگا کر جان لوٹا دی، سورج پلٹا کر نماز لوٹا دی۔ آقا نے تو دونوں کے کام سیدھے کر دیے نا، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ 3 اشعار بیان کر کے اصول بیان کیا، یہ آج دل میں بٹھا لو۔ امام عشق و محبت ایکسٹریکٹ کر کے، استنباط کر کے سمجھا رہے ہیں کہ سنو ان دونوں واقعات سے سیکھا کیا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، فرض یقیناً بڑی اہم عبادت ہے، مگر آقا کے سامنے یہ شاخیں ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے، نبی پاک سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان سے ہمیں سیکھ کر کیا جانا ہے؟ باتیں تو بڑی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے کیسے عامل تھے؟ ایک بار بی بی عائشہ کو بلاتے ہیں، فرمایا بیٹی یہ تو بتاؤ کہ پیارے آقا کا جب آخری وقت تھا تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ وہ کون سا دن تھا جب نبی پاک نے اس دنیا کو خود الوداع کیا تھا، دنیا سے پردہ فرمایا؟ تمنا یہ تھی کہ میرا انتقال بھی اس دن ہو جائے جو دن نبی پاک کو ملا ہے، کفن بھی ویسا ہو جیسے پیارے آقا کا۔ اتنا سنتوں پر عمل ہے، اور آج اپنے آپ کو صحابہ کا غلام کہلانے والے، عاشق رسول کہلانے والے ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارا سنتوں پر کتنا عمل ہے؟ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارا کاروبار، ہمارا کردار، ہمارا چلنا پھرنا، ہم سوچیں نا، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا سے ہمیں بڑی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے جو نظر نہیں آتی؟ ہونا کیا چاہیے؟ سچا عاشق رسول جو ہے نا اس کو بتانا نہیں پڑتا۔ آج بہت سارے ایسے نوجوان ملتے ہیں، پہلے یہ ہمارے ساتھ پرابلم بیرون ملک میں ہوتا تھا، جب یورپ جاتے تھے، افریقہ جاتے تھے، فار ایسٹ جاتے تھے، تو چونکہ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو کوئی نوجوان آتا تھا سوٹڈ بوٹڈ ماڈرن، تو سوچ میں ہم پڑ جاتے تھے یار یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ اب جب وہ اپنا نام بتاتا تھا تو پتہ چلتا تھا اچھا یہ مسلمان ہے، السلام علیکم۔ لیکن آج ہم سوچیں، جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں، جتنے بعد میں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، یہ جو بعد میں چینل پر سنیں، ہر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو مجھے سن رہا ہے، ہر وہ مرد جو مجھے سن رہا ہے، ایک بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کرنا کہ یار اگر مجھے کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا میں کس کا غلام ہوں، ہے اس کو پتہ چل جائے گا میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر، میرا نام جان کر نہیں۔ اگر آپ کے دل میں جواب آئے کہ نہیں یار اوپر سے لے کے نیچے تک تو کوئی بھی نشانی نہیں ہے مسلمانوں والی، آج حال یہ ہے نوجوانوں کا معذرت کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نہ بال مسلمانوں والے، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، نہ طریقہ مسلمانوں والا۔ ارے پہلے تو ہم نے مردوں کو ایک آدھی جناب وہ کیا کہیں گے اس کو، ہار وغیرہ چین وغیرہ پہنے دیکھا تو جو منع ناجائز ہے، مرد زیور نہیں پہن سکتا، مگر آج تو ادھر زیور پہن رہا ہے جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا فیشن کے پیچھے پاگل۔ نہ کرے ایسا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں فلاں کرکٹر کا دیوانہ، فلاں فٹ بالر جیسے بال بنانے، فلاں گلوکار جیسے کپڑے پہننے، اپنے والیٹ میں تصویریں رکھتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں تصویریں لگا کے رکھتے ہیں، میں اس کا فالوور۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، روایتوں کا مضمون ہے بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرنے والا ہوگا۔ کیا کسی غیر مسلم، کسی بدکار کے ساتھ آپ محشر کے دن رہنا پسند کریں گے؟ کیوں اس کو فالو کرتے جو آپ کے کام نہیں آنا ہے؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ، اس اداکار، اس کا فالوور، اس کا فین،
تم اس کے فین بنے ہوئے ہو, تم اسے فالو کرتے ہو جو تمہیں جانتا نہیں ہے, کبھی تمہارا خیال اس نے نہیں رکھا. میں تمہیں اس کی فالوورشپ کی دعوت دیتا ہوں جو راتوں کو جاگ جاگ کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا, جو معراج کی شب تمہیں نہ بھولا, جو دنیا میں آئے تو رب حب لی امتی کی صدائیں بلند تھی, جو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج بھی مزار پر انوار میں اپنے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں. وہ آقا جو محشر کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور نبیوں کو نور کے ممبر دیے جائیں گے, میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ان کو بھول کر کسی اور کی یاد دل میں بساؤں, ان کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو کروں, ان کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر عمل کروں. اور سنتوں سے دور رہنے والوں سنو, میرے آقا کی یہ حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. اگر قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا, جب جام کوثر تقسیم ہوں گے, ہم دوڑے دوڑے اگر گئے اور نبی پاک نے فرما دیا جاؤ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ تم میری سنت پر عمل نہیں کرتے تھے, تم تو میرے دشمنوں جیسا چہرہ بناتے تھے, تم تو میرے دشمنوں جیسے طریقے پر عمل کرتے تھے, تم تو حرام روزی کمانے میں زندگی گزارتے تھے, تم اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے, تم بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں مصروف تھے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, بدکاریاں کرنے والے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گندے گندے مناظر دیکھنے والوں, سوچو بروز قیامت نبی پاک کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ حصہ لیجئے نا کہ بس ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو آئیڈیل بنانا ہے, انہی کو فالو کرنا ہے, انہی کے طریقے پر عمل کرنا ہے. یہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا, اور اگر یہی ناراض ہو گئے تو بننا کیا ہے ہمارا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت وہ کمال کی سیرت ہے کہ جب بھی پڑھیں اللہ اکبر شرم آنے لگتی ہے اپنے آپ سے کہ وہ بھی نبی پاک کے عاشق تھے, اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر عمل نہیں ہوتا, وہ گھر لٹا دیتے ہیں. نبی پاک کی بخاری شریف کی حدیث پیمانہ ہے, پیرامیٹر ہے. آج میں اور آپ کوئی ہم سے پوچھے مومن ہو, ہم کہیں گے بالکل مومن ہے بھائی, پکے مومن ہیں. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دیں. کونین کے والی سے پوچھو, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایسا ہے ہمارے ساتھ. صحابہ نے یہ ساری باتیں ثابت کی ہیں, باتیں نہیں کی ہماری طرح, نعرے نہیں لگائے صرف. حضرت عبد الرحمن کے بارے میں سنا نا ہم نے, آپ کے بیٹے بھی صحابی تھے. ایک غزوے کے موقع پر ابھی عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے, اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں ابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا کہ فلاں غزوے کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے فوج میں, اور میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا, بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا کہ تم رسول پاک کے سامنے سے آئے تھے, کفار کی طرف سے آئے تھے, تو تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. آقا کی جو حدیث ہے نا اس کو ثابت کیا انہوں نے کہ بچے, اولاد, گھر بار سب سے زیادہ چاہا نبی پاک کو. اللہ کرے ہمیں ان کا صدقہ نصیب ہو جائے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں, اور ہو سکتا ہے آج ہی چلے جائیں, کل چلے جائیں. اچانک جاتے نا لوگ, گھر پہ کوئی میسج تو نہیں آتا, موبائل کمپنی والے کرتے نا میسج 25% ڈیٹا رہ گیا ہے, آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے. ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا آپ کے موبائل فون پر کہ حضرت 3 دن رہ گئے مرنے میں, توبہ کر لیجئے. پتہ بھی نہیں چلتا. بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے شام یہ والا کھانا بنانا, رات آ کر کھاؤں گا. بندہ نہیں آتا, اس کی لاش آتی ہے. ہمیں بھی ایسے ہی جانا پڑے گا. کب توبہ کریں گے, کب تیاری کریں گے, کب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کر کے ان برے کاموں کو چھوڑیں گے. آئیے آج سچی پکی نیت کرو. میرے آقا کی حدیث پاک جس کا مضمون ہے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آؤ نیت کرتے ہیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ہی بھاگ جائے یہاں سے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, آقا کی سنت کے مطابق عمل کریں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے.
اور یہ سب باتوں پر عمل کرنے کے لیے سبحان اللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ ماحول ہے جس نے یہ میرے لیے آسان کر دکھایا. اکیلے کرنا مشکل تھا، مگر جس مدنی ماحول کی برکت سے ہزاروں لاکھوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں، اگر ہم بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو یہ مدنی کام کرنا، سنتیں اپنانا، نیکیاں کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پکی سچی وابستگی عطا فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر، یقین کریں یہ وہ عمل ہے جو آپ کو نیک بننے میں مددگار بن جائے گا. آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں چلے جائیں نا تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ 3 دن کے لیے گناہوں سے ہٹ کر اللہ کے گھر میں آ جائیں گے. تو ماشاءاللہ 23, 24, 25 مارچ باپو یہاں سے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. 23, 24, 25 مارچ پورے پاکستان میں مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت کر صلو علی الحبیب سیدنا سرکار غلام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس نورانی فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں بنے گا. ہماری خوش نصیبی کا الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحکیم القاری صلی اللہ علیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. الحمدللہ میری اہل سنت کی ان کو وکالت بھی حاصل ہے. تو میں سب سائنوں سے کہوں گا کہ جو کسی کی مرید نہیں ہے موقع اچھا ہے وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی صاحب کا معیہ سے بیعت ہو جائیں اور سرکار خدا سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. جو اسلامی بھائی کسی اور کے مرید ہیں وہ بھی چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. حاجی عبدالحکیم بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور سرکار خدا سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے سے بیعت بھی کروا. جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے
غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب۔ یا عزیز و یا غفار، رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہوا ہے، اے اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ان کی مبارک آنکھوں کا واسطہ عشق رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا کر دے، ان کے مبارک دل کا واسطہ ہمیں بھی عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے۔ اے کریم ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، ان کے اخلاص کا واسطہ ہمیں بھی مخلص بنا دے، ان کے مزار کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی روضہ رسول کی بار بار حاضری عطا فرما، اور ہمیں بھی مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی بے روزگار آیا ہوگا، اے اللہ کوئی پریشان آیا ہوگا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں ہمارے لیے بڑی ہیں، تیرے لیے کچھ نہیں مالک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری ان مشکلوں کو آسان فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، روزگار والوں کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے وہ پریشانی دور فرما دے۔ حرمین طیبین کی بار بار مقبول حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اس مسجد کی شاندار تعمیر کرنے کی ہم سب کو مل کر توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے حصہ ملایا، جو آئندہ ملائیں گے مولا ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ اس مسجد کے خطیب و امام صاحب، کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں، جن لوگوں نے یہ اجتماع سجایا، اے اللہ ان سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، بالخصوص شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے روح القدس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے ایک بار پھر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تے اللہ تیرے دین کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو بھی امن و سکون نصیب فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ مزید کچھ دعا بھی فرمائیں گے آفر اللہم آمین۔ کافی لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی ہے نا، آپ پڑھیں آمین۔ اس محفل پاک کے ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ تمام اہل بیت کے اتحاد کارنامہ میں ثواب نگرانہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ بالخصوص شہدائے کربلا کے بارگاہ میں سلام جو ہے وہ ثواب نگرانہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ جنگ بدر، جنگ احد اور تمام شہدائے کرام کی بارگاہ میں ثواب نگرانہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ کل مؤمنین مؤمنات کے آباد کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔
اس کا ثواب دے ہماری مطلب خصوص خواجہ حاجی نجمالدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. خواجہ حاجی حافظ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ثواب کا پیش کرتے ہیں قبول فرما. جائے مسجد مدینہ کی قوت مینار لگوانے والی خاتون ہیں فریدہ بیگم, ان کی بارگاہ میں ثواب کا پیش کرتے ہیں قبول فرما. اسلم بھائی کے والد محترم چودھری شہاب الدین کی زوجہ محترمہ رانا افضل صاحب کی زوجہ محترمہ, مسجد کمیٹی کے فاروق صاحب, یا اللہ ان تمام کو ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ مسجد کمیٹی کے اشفاق وارثی ساجد بھائی, سرفراز بابو, عامر بھائی, زیاد اجن بھائی, ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو اجر و ثواب کے خزانے عطا فرما. یا اللہ بالخصوص مالک نگر سمجھت اہل محلہ, اس میں ہمارے اسلم بھائی اور ایشیا جیولرز والے یوسف قائم بھائی, قائم خانی بھائی, رانا افضل صاحب, لیاقت بھائی, صدیق بھائی, ساجد بھائی, محمد حمید بھائی, نبیل قریشی بھائی, حیدر بھائی اور تمام اہل محلہ. یا اللہ جن جنہوں نے جتنا اس جو ہے مجتمع خدمات میں تعاون کیا ہے, اے مالک اللہ سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دیوان بنا دے. یا اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے افتوار سنتوں بھرے اجتماع میں جانے دوسروں کو لے جانے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے روح شورا حاجی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ کی حق میں مغفرت فرما. یہ بڑی خوش نصیب تھی کہ امیر اہل سنت نے ان کا جنازہ پڑھایا. یا اللہ مالک مولا ان کے مساعد کرتے کرو حضور رحمت الگل فرما, ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ سوجل کی دعائیں جو ہم نے عبد الحبیب بھائی کی, یا اللہ سوجل والدہ محترمہ کے لیے کی ہیں, ہمارے تمام اصل و عقائد میں چلے گئے تمام کے حق میں قبول منظور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کرتے پوری عبادت سے مدد پہ وسط ہوگی. اللہ تبارک و تعالی بشان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رفیع یا ولدی یا قرشی یا ہاشمی یا مصطفی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخر میں یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے کے جن کے مریدین یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں تمام کے پیران عظام کہ علم و عمل برکت عطا فرما. تمام امیران عظام کا سایہ تعلیم ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. بالخصوص شکل طریقہ امیر اہل سنت قاضی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس سرکار قادری رضوی سیادانی صاحب علیہ کی علم و عمل برکت عطا فرما. آپ کو تنازع عمر بالخیر نصیب فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك يا الله صلهم ثم قدرا نبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.